اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک رمضان المبارک میں استغفار کی فضیلت اور توبہ پر قائم کیسے رہا جائے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم کی ذات اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ اس کی رحمت، اس کی بخشش کے دروازے سدا اس کے بندوں کے لیے کھلے ہیں، بلکہ اللہ نے تو اپنے پیارے محبوب حضور سید عالم فخر موجودات آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ خاتم النبیین کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی امتوں پر ان کی غلطیوں گناہوں کی ایک حد تھی، جب وہ حد کراس کرتے تو ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسان کے آخری سانس تک اللہ کی رحمت اس چیز کی منتظر رہتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنے گناہوں پر دل سے نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ سامعین محترم، اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ ایک انسان جو کہ غیر مسلم تھا، وہ اپنے صنم یعنی بت کے سامنے بیٹھ کر اپنی کسی پریشانی کے سبب رب کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، معاذ اللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک، نقل بالکفر، کفر نباشد۔ اس کی زبان لڑکھڑائی اور وہ کہنے لگا یا صمد یا صمد یا صمد۔ اب صمد تو اللہ کی صفت ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا جی میرے بندے، یعنی یا عبادی۔ اس پر فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ، وہ تو تجھے مانتا نہیں، بے خبری میں تجھے پکار رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بے خبر اور غافل ہے، پر میں تو نہیں ہوں نا۔ یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کروں گا۔ سامعین محترم، ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، اس کی طرف قدم بڑھا کر تو دیکھیں۔ یہ دنیا کی فانی محبتوں اور لذتوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہماری گناہوں کی بخشش کے لیے بہت سے بہانے بنائے ہیں، کہیں شب قدر کی رات، کہیں شب معراج کی رات، تو کہیں رمضان المبارک کا یہ پیارا پیارا مہینہ۔ سامعین محترم، جب ہم رمضان کریم کو تفکر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے ہر لمحے میں رحمتوں کی برسات ایک منفرد شان کے ساتھ پیاسوں کو ڈھونڈتی اور سیراب کرتی نظر آتی ہے، کیونکہ رمضان کریم کا ایک ایک لمحہ انوار تجلیات کا مرکز ہے۔ سامعین محترم، رمضان کریم انعامات و سعادت کا
کبھی خشک نہ ہونے والا سرچشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عطائے ربانی کا مظہر ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ناواقف اور غافل لوگ اس کی رحمت سے محروم نہ رہیں۔ اللہ کریم نے ماہ رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا اشرہ رحمت ہے، رحمت کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور پھر جب اس مہینے اور پہلے 10 دن کی نسبت بھی شامل ہو اس بات سے کہ یہ رحمت ہے، تو پھر حساب لگائیں کہ جس کا ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے۔ دوسرا اشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا اشرہ نجات کا ہے، یعنی جہنم سے نجات کا۔ دوسرے اشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تم اپنے رب کی طرف توبہ اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سامعین محترم، بس یاد رکھیں کہ انسان پر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، اولاد کی آزمائشیں، تنگ دستی اور بے برکتی کی صورت میں ایسے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں اس وقت جب انسان اپنے گناہوں یا اپنی خطاؤں پر نادم ہونے کی بجائے ہٹ دھرمی یا ضد بازی کرتا ہے، اور اللہ کو ہٹ دھرمی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا زینہ ہے استغفار کرنا اور کثرت سے کرنا۔ توبہ کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا حقیقی معنوں میں انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، اور جو انسان توبہ و رجوع نہیں کرتا وہ مختلف جسمانی اور بالخصوص روحانی اور نفسانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور بالخصوص وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ذلت اٹھاتا ہے۔ اس کا بدن اور روح کمزور ہو جاتی ہے، دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، روحانیت میں بے پناہ پردے حائل ہوتے ہیں، اور رزق اور مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے، یعنی برکت اٹھ جاتی ہے اور نحوست کا غلبہ ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور نفسانی لذتوں کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن استغفار کی فضیلت ہے کہ اللہ قرآن کریم سورہ انفال میں فرما رہا ہے کہ اللہ کبھی ان پر عذاب مبتلا نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ زبان سے اقرار کرنا یہی کافی نہیں، دل سے رجوع کرنا ضروری ہے، اور استغفار پر قائم رہنا لازم و ملزوم ہے۔ آپ زبان سے یہ کلمات استغفار پڑھ سکتے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس اشرا میں اور کوشش کریں کہ گن گن کے نہ پڑھیں، بلکہ توبہ پر قائم رہنے کی بات ہو تو حقیقت یہی ہے کہ ہم جب تک مرشد کریم کے ہاتھ پر بیعت اور توبہ کا عہد اور مرشد کریم کے باطنی طریقہ توبہ پر عمل نہ کر لیں، ہم توبہ پر کم ہی قائم رہ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم دنیا کی فانی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ سامعین محترم، موت کا اور استغفار کا گہرا تعلق ہے، اور موت جسے یاد ہو وہی استغفار پر قائم رہتا ہے، اور جو استغفار پر قائم ہو گیا سمجھو کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اور موت کو کثرت سے یاد کا راز بھی مرشد کریم سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ جتنا انسان اپنے گمان میں سوچتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب اور موت کو سامنے دیکھتا ہے اور استغفار بھی کرتا ہے اور اس پر قائم بھی رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس عشرے کے اندر اور اس عشرے کی برکت سے اور اس عشرے کی فضیلت اور وسیلے سے اللہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے، اور اپنے پیارے محبوب حضور سید عالم کی سچی اور سچی محبت اور آپ کا عشق و قرب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔